مجرم محرم قسط نمبر 1۔ میں نے جس وقت اپنے کمرے میں قدم رکھا گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ اس روز مجھے ڈیوٹی سنبھالنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ مجھ سے پہلے تھانے کا عملہ حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے نیم دراز ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ موسم گرما کے دن تھے۔ اس روز سورج گویا سوے نیزے پر آ گیا تھا۔ ہر جانب چلچلاتی دھوپ کا راج تھا۔ زمین تپ کر تانبا ہو چکی تھی۔ ہوا بھی صبح سے بند تھی، جس کے باعث فضا میں گھٹن کا احساس پایا جاتا تھا۔ میں پچھلے 2 دن سے ملیریا بخار کی لپیٹ میں تھا۔ وہ بہت ہی سادہ زمانہ تھا۔ مچھر بھی نہایت ہی تمیزدار اور شریف النفس ہوا کرتے تھے۔ بعد 2-4 دن کے لیے سادہ سا ملیریا بخار میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح جان لیوا ڈینگی فیور نہیں ہوا کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں آیا اور سیلوٹ کرنے کے بعد یہ اطلاع دی، ملک صاحب ادھر ساتھ والے محلے میں ایک عورت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ موت واقع ہو گئی ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کس طرح اور اس کی موت کا پولیس تھانے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جل کر مری ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اوہ، یہ کب کی بات ہے؟ ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اطلاع دینے والا بندہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ ابھی تو کوئی کارروائی وغیرہ بھی ہوئی ہے یا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا جناب۔ ٹھیک ہے، اطلاع کنندہ کو اندر بھیجو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ شخص میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام فرید بتایا۔ فرید اس عورت کے پڑوس میں رہتا تھا جس کی موت جل جانے سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے فرید سے 2-4 ضروری سوالات کیے اور حوالدار کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آگ باورچی خانے میں لگی تھی۔ میری آمد سے قبل محلے والوں نے اس خوفناک آگ پر قابو پا لیا تھا اور مذکورہ بد نصیب عورت کی سوختہ لاش کو باورچی خانے سے نکال کر صحن میں پہنچا دیا گیا تھا۔ متوفی کا نام فردوس بی بی معلوم ہوا۔ فردوس کی سوختہ لاش اس وقت گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر چادر سے ڈھکی پڑی تھی۔ میں نے چادر کا ایک کونا اٹھا کر لاش کا جائزہ لیا تو ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کا ویسے تو پورا بدن ہی کباب کی طرح بھن چکا تھا، تاہم چہرے کی حالت بڑی ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس کے خد و خال کو وحشی آگ نے مسخ کر کے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر معائنے کے بعد لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر جائے وقوع اور اس کے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آگ باورچی خانے کے اندر لگی اور یہ باورچی خانہ گھر کے شمالی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے ساتھ ہی غسل خانہ واقع تھا۔ اس کے سامنے یعنی جنوبی دیوار کے ساتھ 2-3 پھل دار پیڑ استحدہ تھے۔ آگ کو سب سے پہلے فردوس بی بی کے پڑوسی فرید نے دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ چونکہ فرید اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوال کا جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے اس وقت کسی ضروری کام سے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے ساتھ والے گھر کے باورچی خانے سے دھواں سا اٹھتا نظر آیا۔ میں نے اس دھوئیں پر پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے کالوں بادلوں کی طرح خوفناک صورت اختیار کر لی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی چھت کے آخری سرے پر جا کر دوسرے گھر کے صحن میں جھانکا تو یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ فردوس بی بی کے گھر کا باورچی خانہ خوفناک آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں فوری طور پر چھت سے نیچے اترا اور باہر گلی میں جا کر محلے والوں کو اس اندوہناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری پکار پر گلی میں درجن بھر افراد جمع ہو گئے۔ فردوس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم آنن فانن اندر پہنچے اور ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بہرحال ہم نے کسی نہ کسی طرح ایک خوفناک آگ پر قابو پایا اور باورچی خانے کا دروازہ کھول کر فردوس کی لاش کو باہر نکال لیا۔ پھر میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ فرید کا بیان دیکھنے میں نہایت ہی سیدھا سادہ لگتا تھا، لیکن مجھے اس بیان کے اندر متعدد سنسنی خیز انکشافات نظر آ گئے تھے اور فرید کی بات سن کر میرا ذہن بیک وقت کئی زاویوں پر سوچنے لگا تھا۔ یہ نہ تو خودکشی کا کیس تھا اور نہ ہی اتفاقیہ آتش زنی کا واقعہ نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر باورچی خانے میں اتفاق سے آگ بھڑکی ہوتی تو ایسی صورت میں فردوس بی بی چپ چاپ اپنی جان نہ دے دیتی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے چیخو پکار اور بھاگ دوڑ ضرور کرتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے اور وہ اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کا یہاں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا تھا، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ فردوس نے اپنی جان لینے کے لیے خود کو آگ لگا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا، جبکہ فرید کے بیان کے مطابق جب وہ لوگ گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا،
اگر فردوس نے خودکشی کی نیت سے خود کو باورچی خانے میں بند کیا تھا تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا تھا؟ فرید کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مشیر نامہ تیار کیا اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ ان گواہوں میں میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت متوفی کے پڑوسی فرید کی تھی، لہٰذا میں نے اسے سب سے آخر میں ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4-5 افراد کے بیانات لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے مجھے تفتیشی معاملات میں کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں متوفی فردوس بی بی اور اس کے گھر کے حوالے سے آپ کو مختصر بتاتا چلوں تاکہ اپنا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 متوفی فردوس بی بی، نمبر 2 فردوس کی بوڑھی ساس سلطانہ اور ان کا کرایہ دار جمشید۔ وہ 5 مرلے قطع اراضی پر بنا ہوا ایک درمیانے سائز کا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو تقریباً 120 گز تصور کر لیں۔ گھر کے عقبی حصے میں پہلو بہ پہلو 2 بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کچا صحن تھا جس کی شمالی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور کچن بنے ہوئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ چند پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن یاد پڑتا ہے کہ وہ امرود اور شہتوت کے پیڑ تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بیٹھک نما ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو جمشید نامی ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ جمشید کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور مقامی پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں ماسٹر جمشید کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے میں اپنے گھر کا ایک چکر لگاتا تھا۔ متوفی فردوس بی بی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک مقیم تھا۔ یعقوب شادی کے فوراً بعد ہی عراق روانہ ہو گیا تھا اور ابھی چند روز پہلے ہی وہ گھر والوں سے ملنے چھٹی پر پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عراق کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جس کا ذکر کرنا غیر متعلق ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جب فردوس بی بی کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا تو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب اور اس کی بوڑھی ماں سلطانہ کے بارے میں کوئی حتمی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے، تاہم بعض لوگوں کا قیاس تھا کہ یعقوب اپنی ماں کو ہسپتال لے گیا ہوگا۔ سلطانہ جوڑوں کے درد کی دائمی مریضہ تھی۔ ایک تو گرمی جہنم کی تپش پر سبقت لے جانے میں مصروف تھی، دوسرے اس گھر کے در و دیوار خصوصاً صحن میں انسانی گوشت کی سرانٹ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سانس لینا دوبر ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا مولا بخش تم متوفی فردوس کی سوختہ لاش کو سرکاری ہسپتال پہنچانے کے انتظامات کرو جب تک میں فرید کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ موسم کی شدت اور لاش کی حالت کا تقاضا ہے کہ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچانا ہی مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، چودھری فرما بداری سے بولا۔ آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر فرید کے ساتھ متوفی کے گھر سے نکل آیا۔ ہم چلتے ہوئے گلی کے کونے پر پہنچے جس کے آگے تھوڑے فاصلے سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور کھیتوں کے آغاز پر ہی ایک سایہ دار شیشم کا تناور درخت کھڑا تھا۔ ہم دونوں مذکورہ درخت کے نیچے آگے فرید کے چہرے پر الجھن کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے فرید؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں۔ اس نے متوحش انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ تم میری نظر میں بہت اہم ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی اس کی الجھن 2 چند ہوگی۔ کیا مطلب جناب؟ فرید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم متوفی کے پڑوسی ہو اور تم وہی شخص ہو جس نے سب سے پہلے متوفی کے باورچی خانے کو آتش کی لپیٹ میں دیکھا۔ گویا تم ایک لحاظ سے اس واقعے کے عینی شاہد ہو۔ میں اس الگ تھلگ جگہ پر تمہارا بیان لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرید کچھ کہتا ایک آدمی چارپائی سر پر اٹھائے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے شیشم کی گھنی چھاؤں میں چارپائی بچھانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، سرکار آپ ادھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں، میں کسی بچے کے ہاتھ لسی پانی بھی بھیجتا ہوں۔ اس شخص کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ میں نے اس کے عمل کے نتیجے میں تشکرانہ انداز میں پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میں اللہ رکھا ہوں تھاندار صاحب، اس نے جواب دیا۔ اسی محلے بلکہ اسی گلی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہارا شکریہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں دوبارہ فرید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فرید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے نا؟ مائی باپ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، میں نے پہلے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی اب بولوں گا، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا ہے۔ میں اس وقت اللہ رکھا کہ لائی ہوئی چارپائی پر براجمان تھا جبکہ فرید میرے سامنے ادب با ملاحظہ کھڑا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، فرید کیا یہ تم جانتے تھے کہ فردوس بی بی گھر میں اکیلی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ فردوس بی بی کا خاوند روزگار کے سلسلے میں
ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور چند روز پہلے ہی اس کی واپسی ہوئی ہے۔ جی یہ بات مجھے پتہ تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، یہ یعقوب کس مزاج کا بندہ ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ وہ محتاط انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعقوب پچھلے 2 سال سے عراق میں نوکری کر رہا ہے، اس سے پہلے تو ادھر ہی ہوتا ہوگا۔ تم بھی سالہ سال سے ادھر ہی رہ رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یعقوب کو کیسا پایا ہے؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے، ظاہر ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ میل جول بھی رہا ہوگا۔ بس جی، اس نے ذو معنی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بندہ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے فرید۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ کیا تمہیں واقعی اس بات کا علم نہیں کہ تمہاری پڑوس سلطانہ اور اس کا عراق پلٹ بیٹا یعقوب صبح ہی صبح کہاں غائب ہو گئے تھے؟ رب دی سو وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میری بھی وہی رائے ہے جو محلے والوں نے بیان کی ہے۔ ہو سکتا ہے یعقوب اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہو۔ تمہارے ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سلطانہ، اس کی جل کر ہلاک ہونے والی بہو فردوس بی بی کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ یعقوب کے ساتھ تمہارا مراسم کس نوعیت کا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ فرید میرے سوال کا جواب دیتا، اللہ رکھا کا بھیجا ایک بندہ ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھار لسی سے بھرا ہوا ایک جگ اور 2 پیتل کے گلاس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مذکورہ بندے کو واپس بھیجنے کے بعد فرید نے ایک گلاس میں لسی بھری، پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ لسی پئیں۔ مجھ سے زیادہ اس وقت تمہیں لسی کی ضرورت ہے فرید بخش، میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرے سوالات کے ٹھنڈے ٹھار جواب دے سکو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لیے بھی لسی کا گلاس تیار کر لیا، پھر میری سوالیہ نظر کے جواب میں بولا، تھانے دار صاحب یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، اچھے پڑوسی۔ ان کے ساتھ میرے تعلقات ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں، اور جہاں تک یعقوب کا تعلق ہے جناب، وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے بولا، وہ جب یہاں تھا تو اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، پھر وہ عراق چلا گیا، اب 2 سال واپس آیا ہے تو بھی بہت اچھی طرح ملا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے تم نے یعقوب کے گھر پر تو گہری نظر رکھی ہوگی، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ یعقوب تو یہاں تھا ہی نہیں، اور اس کی بیوی متوفی فردوس بی بی گھر میں اکیلی ہوتی تھی جناب۔ وہ الجھن نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں فردوس بی بی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں اس پر بری نظر ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوئے بری نظر کے گھوڑے، میں نے اسے ڈانٹا، میں نے کب کہا ہے کہ تم یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر میلی نظر ڈالتے ہوگے؟ پھر جناب وہ بھجنکا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا اشارہ ماسٹر حمید کی طرف ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلطانہ نے ایک نامحرم کو بھی تو اپنے گھر میں کرایہ دار بنا رکھا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سنسنی خیز رنگ آ کر گزر گیا، جو یہ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا دیکھ کر میں نے تنبیہی انداز میں کہا، فرید بخش، اگر تم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سچائی بھی مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی تمہیں ڈھیر ساری شرم آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کو کانوں کو پکڑتے ہوئے توبہ کرنے والے انداز میں بولا، سرکار میری توبہ جو میں آپ سے غلط بیانی کروں۔ تو پھر یہ بتاؤ مجھے حقیقت کیا ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ جب میں نے ماسٹر جمیل کا ذکر کیا تو تمہارے چہرے کے تاثرات میں ہنگامی تبدیلی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں ماسٹر جمشید کی ذات کے حوالے سے تمہارے دل و دماغ میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، کیسے زبان کھولوں جناب، پڑوس کا معاملہ ہے، اور تو پھر تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر چلتا ہوں، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ وہاں پہنچ کر تمہاری زبان فرفر چلنے لگے گی۔ مائی باپ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گئے۔ غضب نہ کریں سرکار، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ یعقوب کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ میں نے اس کی بیوی کے حوالے سے آپ سے کوئی بات کی ہے۔